أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ یہ ساری کی ساری دنیا جو پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے پہاڑ ہوں، آسمان ہوں، زمینیں ہوں، پرندے ہوں، پانی ہو، دریا ہو، جھیلیں ہوں، جانور ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا کیے۔ یہ جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اندر ایک خاص قسم کی نعمت وہ اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اولاد اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس اولاد کی تقسیم کسی خاص طریقے سے نہیں کی کہ بھئی ایسا ہوگا تو اتنے بچے ہوں گے اور لڑکے اتنے ہوں گے، لڑکیاں اتنی ہوں گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اس کی مشیت ہے، جس کو جو چاہے دے دے۔ وہ اس دنیا کے مالک اور بادشاہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دے، بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو جتنا زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے اس کا حساب بھی اتنا سخت ہو۔ جس کو اللہ جل شانہ نے بیٹے دیے تو صرف بیٹوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہو، جس کو اللہ جل شانہ نے صرف بیٹیاں دی تو صرف بیٹیوں کے متعلق سوال ہوگا۔ لیکن جس کی نعمت بڑھ گئی
کہ بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی، اس کو بیٹوں کے حوالے سے علیحدہ سوال ہوگا، بیٹیوں کے متعلق علیحدہ سوال ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی نعمت عطا ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن وہ سربراہ ہے اور اپنے ماتحت اپنی رعایت کا جواب دہ ہوگا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تمہاری بچیاں نماز نہیں پڑھتی تھی، کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ غرض کسی بھی قسم کے گناہ کے اندر آپ کے ماتحت اگر لوگوں میں سے کوئی بھی ملوث ہوگا، قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صرف بچوں کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، یہ بچوں کے حقوق نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ بچوں کو اچھا کھلانے پلانے کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کو اچھے طریقے سے پالنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو حسن اخلاق سکھانا، ان کو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت سکھانا، یہ سارے کے سارے اولاد کے حقوق ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اور ہمیں نظر آتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، آ کر خود بتاتے ہیں یار ہم تو چلو چھوٹے تھے، ہم نے تو جو کیا سو کیا، ہمارے ابا جی نے بھی تو ہمیں نہیں روکا۔ یعنی غلطی اپنی ہو بے شک، لیکن بڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ہمارے ابا جی نے بھی تو ہمیں نہیں روکا۔ تو یہ سوچیں کہ وہ اولاد جس کے کھانے پینے کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، ہر قسم کی چیز کو پیچھے کر دیا، ان کی تربیت نہیں کی، اخلاق درست نہیں کیے، آج وہ اولاد جوان ہو کر کہتی ہے کہ ہمارے ابا نے بھی تو ہمیں نہیں روکا، ہم تو بچے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ اولاد اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اچھے طریقے سے پالنے کے بعد، اخلاق سکھانے کے بعد، اچھی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ اچھی تعلیم وہ ہے جو آپ کے بچے کے کردار کو سنوارے، اچھی تعلیم وہ نہیں ہے جو آپ کے بچے کی دنیا سنوارے۔ اچھی تعلیم وہ ہے جو بچے کے کردار کو سنوارے، آپ کے بچے کے اخلاق کو سنوارے۔ اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے عزت دیں۔ اور پھر اس کے بعد بچے جوان ہو جائیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے کہ دونوں کی، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بر وقت شادیاں کر دو بالغ ہونے کے بعد۔ اور اگر آپ نے بر وقت شادیاں نہیں کی اور اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، لڑکا ہو یا لڑکی، بلوغت کے بعد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، ماں باپ نے شادی نہیں کروائی، تو اس کو جو گناہ ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برابر کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ یہ حکم ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو جیسے ہی اولاد شادی کے قابل ہو جائے، فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے کے اندر جن تعویلات سے کام لیا جاتا ہے، کاروبار سیٹ ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بھائی کیا ہوگا؟ آپ اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور بیٹے کی شادی ہو گئی، ایک بہو آ گئی تو 6 افراد کھانا کھا لیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کے اوپر۔ بلکہ اللہ جل شانہ کا تو اعلان ہے قرآن کریم کے اندر، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اس نکاح کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں امیر بنا دیں گے۔ تو اس لیے اولاد جب بالغ ہو جائے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی شادیاں فوراً کرنی چاہیے، اور فوراً اپنے تمام کے تمام فرائض سے سبق دوش ہونا چاہیے۔ اور شادیوں کے اندر، شادیاں اور رشتے طے کرنے میں
عام طور پر جو سب سے زیادہ بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی مرضی کا خیال نہیں کیا جاتا، بچوں کی رائے کا احترام نہیں رکھا جاتا۔ ہاں لڑکوں کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے لڑکوں سے، بیٹوں سے کہ بیٹا آپ کی کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو، کہیں سے شادی کرنے کا اگر ذہن ہے۔ لیکن جو لڑکیاں ہیں ان سے تو بالکل نہیں پوچھا جاتا، اس زعم میں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، جیسے ہم کہیں گے وہ ویسے ہی کریں گی، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ دو چیزیں یاد رکھیں، پہلے نمبر پر جو حضور کی تعلیمات میں ہمیں لڑکیوں کے رشتوں کے لیے جو دو بڑی چیزیں ملتی ہیں، وہ پہلے نمبر پر دیندار رشتہ۔ کیسا رشتہ؟ دیندار رشتہ۔ ظاہری شکل و صورت، مال و دولت کے اعتبار سے بے شک کچھ بھی نہ ہو، دیندار ہو، اللہ جل شانہ اس میں برکتیں بھی ڈالتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو بھی اللہ تعالیٰ حسن میں بدلتے ہیں، ظاہری مال و دولت کی کمزوری کو بھی اللہ جل شانہ غنا میں بدلتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ایک شخص آئے، صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی کاروبار نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، رشتہ کوئی نہیں دیتا، رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ جو مدینہ کی گلی ہے نا، وہ کونے پر ایک گھر ہے، وہاں جاؤ اور ان سے رشتہ مانگو اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ نے رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی فلاں بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ صحابی چلے گئے، دروازہ بجایا، اندر سے والدین آئے، پوچھا بھائی کیوں آئے؟ بتایا جی اس مقصد کے لیے آئے۔ تو یہ جو ہم سوال جواب کرتے ہیں جس میں ہم مہینوں لگاتے ہیں، اس زمانے میں ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتی تھی ساری بات۔ پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ بولا محنت تو کرتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں، رسول اللہ نے بھیجا تو اس لیے میں آ گیا۔ ان کے والدین نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ اندر بیٹھی وہ بچی سن رہی تھی جس کا رشتہ وہ مانگنے کے لیے آئے، جب انکار کیا تو اس نے اندر سے آواز دی اور اپنے والدین سے کہا کہ اس کو بھیجنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ اور اس بچی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون آیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان کو بھیجا کس نے۔ کون آیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بھیجا کس نے یہ اصل بات ہے۔ لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے اور ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، میں ان سے رشتے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ ان کو ہاں کر دیجئے اور میرا رشتہ طے کر کے نکاح کر دیں۔ اب جب بچی نے کہہ دیا تو والدین خاموش ہو گئے اور رضامندی ظاہر کر کے دونوں کا نکاح ہو گیا، دونوں کا نکاح ہوا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں جب لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، بعد میں مدینے میں جب لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے گھروں میں، تو اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ خلیفہ کی طرف سے بندے مقرر ہوتے تھے جو علاقوں سے گھروں سے زکوٰۃیں وصول کرتے تھے۔ پورے مدینہ شہر میں یہ جو جوڑا ہے، اس جوڑے سے زیادہ زکوٰۃ کوئی نہیں نکالتا تھا۔ وہ بندہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ دینداری مقصود ہے ان کی نظر میں، دنیا داری مقصود نہیں ہے۔ اور دینداری کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں 100% تجربہ یہ ہے اللہ جل شانہ ان کو کامیاب بھی ہوتے ہیں، دیر پا بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹے موٹے معاشی مسائل ہوں تو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں رشتہ دینے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو مجھے رشتہ دینا ہے، یہ میرا بھانجا ہے تو مجھے اس کو رشتہ دینا ہے، یہ میری برادری کا ہے تو اس کو رشتہ دینا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے تو اس کو رشتہ دینا ہے، یہ چونکہ میری برادری کا نہیں اس کو رشتہ نہیں دینا۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں یہ کرائیٹیریا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت زید ابن حارثہ آزاد کردہ غلام ہیں،
اللہ کے رسول ان کا رشتہ مانگ رہے حضرت زینب بنت جہش کا جو سید زادی ہے. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک آزاد کردہ غلام کے لیے اللہ کے رسول رشتہ مانگ رہے سیدہ زینب کا جو سید زادی ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. ہو گیا نا نکاح. دنیا نے دیکھا کہ ایک غلام کا نکاح سید زادی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تعلیمات ہیں جو عملی طور پر اللہ کے رسول نے کر کے دکھلائی ہیں کہ دیکھو جب بھی تم نے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے یہ تمہاری مد نظر یہ ہونا چاہیے. مال دولت رشتہ داریاں قبیلے برادریاں یہ مد نظر نہیں ہونا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید ان کا رشتہ ہو رہا ہے. یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. رنگت کے اندر بالکل کالے, ایک آزاد ایک غلام کے بیٹے. اللہ جل شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ فرما رہے ہیں ایک قریش کی لڑکی سے, سید زادی سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہوا نا رشتہ. دنیا نے دیکھا. یہ جتنے بھی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے دو اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ دینداری کو مد نظر رکھا جائے, اور دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی مرضی کو بھی مد نظر رکھا جائے. ہم عام طور پر نہیں پوچھتے کہ بھئی ہماری بیٹی ہے جو ہم بولیں گے وہ کریں گے. یقیناً بہت فرما بردار ہے اللہ جل شانہ, مزید فرما بردار اولادیں عطا فرمائے, لیکن یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے, اللہ کے رسول نے, شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ جو رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اس کی رائے ضرور لیں, اس کی رضامندی ضرور لیں, وہ چاہتی کیا ہے. اور اگر ہم پوچھ بھی لیں بالفرض تو ان کی رائے کا اور بچی کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ درست ہو, لڑکی بیٹی جو فیصلہ کر رہی ہے وہ غلط ہو, لیکن اس کو پیار سے سمجھانے کا طریقہ کار رکھا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول کہ دیکھو بیٹا آپ کی رائے کا, آپ کی چاہت کا احترام ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جو رشتہ نہیں کر رہے اس کی یہ وجہ ہے. پیار سے طریقہ کار سے سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سمجھائیں گے تو کیسے ہوگا. حضرت زینب, حضرت اسامہ بن زید کا جو رشتہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کروایا, خود حضرت فاطمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے رشتے کا کہا, میں نے منع کر دیا کہ میں ایک غلام کے, آزاد کردہ غلام کے بیٹے سے رشتہ کروں, سید زادی ہو کے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. کچھ عرصے بعد دوبارہ پیغام بھجوایا اور الفاظ ارشاد فرمائے کہ انکحی اسامہ, اسامہ سے نکاح کر لو. حضرت فاطمہ کہتی میں نے پھر بھی منع کر دی. پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر پیغام بھجوایا انکحی اسامہ, اسامہ سے نکاح کر لو. تو کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے رسول کا حکم بھی یہی ہے اور منشا بھی یہی ہے. خود حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے نکاح کر لیا. اللہ جل شانہ نے حضرت اسامہ کے ساتھ میری زندگی اتنی خوشگوار گزاری کہ مدینہ میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جوڑا ہو تو اسامہ اور فاطمہ جیسا ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. آپ علیہ السلام نے جتنے بھی رشتے کیے یا کروائے ان سب میں لڑکی کی, اللہ جل شانہ نے لڑکی کی مرضی کو مد نظر رکھا ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, باندی تھی حضرت عائشہ کی, آزاد کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا مغیث, وہ بھی غلام تھے اور حضرت بریرہ بھی غلام تھے, باندی تھی. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک غلام اور ایک باندی جب آپس میں شادی شدہ ہوں اور ان میں سے اگر باندی آزاد ہو جائے, اس کو اس کا مالک آزاد کر دے, تو عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ اس غلام کے نکاح میں رہے, چاہے تو وہ نکاح کو ختم کر دے.
تو حضرت عائشہ نے جیسے ہی حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ نے فوراً حضرت مغیث سے نکاح ختم کر دی. وہ غلام تھے، یہ آزاد ہو گئی، تو شریعت نے آزادی دی ہے، اجازت دی. لیکن ایک بہت عرصہ چونکہ ساتھ گزرا تھا ان کا تو بڑے پریشان تھے. حضرت مغیث بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر حضرت بریرہ جیسی خوبصورت عورت بھی کسی نے نہیں دیکھی. وجہ یہ ہے کہ وہ باندی تھی، وہ باندی کو نقاب کا چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے اور آزاد عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے، تو وہ ایسے ہی جاتی تھی تو لوگوں کو نظر آتا تھا. تو حضرت مغیث بہت محبت کرتے تھے اور ان کے نکاح توڑنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں روتے پھر رہے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور بار بار کسی کے ذریعے پیغام بھجواتے حضرت بریرہ کو کہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مغیث پریشان ہے، حضرت بریرہ کو بلایا، بولا کہ بات یہ ہے کہ مغیث تم سے بہت محبت کرتا ہے اور آج تک تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا آیا ہے، تم اس سے شادی کر لو. حضرت بریرہ نے منع کر دیا. دوسری تیسری دفعہ پیغام بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مغیث کی وجہ سے پیغام بھیج رہے تھے کہ وہ پریشان ہے. تیسری مرتبہ جب پیغام بھیجا تو حضرت بریرہ نے، آپ علیہ ہوشیار تھی بہت، حضرت بریرہ بہت ہوشیار اور سمجھدار خاتون تھی. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو اس زمانے میں بھی حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دینے والوں میں حضرت بریرہ اول صف میں تھی. ہوشیار سمجھدار ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے مغیث سے نکاح کا حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، حکم نہیں دے رہا، مغیث کی سفارش لے کر آیا ہوں، مشورے کے طور پر کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی سفارش کر رہا ہوں. تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول، اگر آپ مشورہ دے رہے تو میں یہ نکاح نہیں کر سکتی. حضرت بریرہ نے وہ نکاح نہیں کیا. یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول کے 3 دفعہ کہنے کے بعد ایک خاتون نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور اللہ کے رسول اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ ڈانٹ رہے ہیں، نہ ناراض ہو رہے ہیں، نہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی وعید نازل نہ ہو، اس کو ڈانٹ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل نہ کریں، کوئی تنبیہ نہ کریں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جس طریقے سے لڑکوں کا اور مردوں کا حق ہے کہ اپنی مرضی اور پسند سے شادی کی جائے، بالکل اسی طریقے سے یہ لڑکیوں کا اور خواتین کا بھی حق ہے کہ ان کی رضامندی سے شادی کی جائے، ان کی رضامندی سے نکاح کیا جائے. آپ کریں گے آپ کا گھر اچھا ہو. آپ سمجھا سکتے ہیں اپنی بچیوں کو، سمجھ جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھیں تو اور کوئی راستہ دیکھا جائے، لیکن زبردستی کہیں اور شادی کروانا آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی. قرآن کریم کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قریش بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ زبردستی بچیوں کی شادیاں کروا دینا، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جب ایک عورت کی مرضی نہیں ہے، واضح شریعت کا حکم ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، آپ کیوں زبردستی شادی کروا رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی تو ہے لیکن اس کو شریعت نے اس کے بھی حقوق دیے ہیں. یہ کیوں آپ اس سے اس کا حق چھیننا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات واضح نہیں ہے بالکل کہ ان سب کے ساتھ جو حقوق اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، وہ حقوق ان کو دیے جائیں؟ اور جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر نوبت آئے گی طلاقوں کی، پھر نوبت آئے گی گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی، پھر اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کر دی تو اب کنفرم ہے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب بچی کی طلاق کے بعد گھر میں بیٹے بھی، ماں بھی، باپ بھی، سارے خاندان والے تانے دینا شروع کر دیں، تمہاری بات مان کے کیا تھا نا، دیکھو کیا ہو گیا.
تو کیا گارنٹی ہے کہ جہاں آپ کر رہے تھے وہاں یہ نہ ہوتا؟ تو اس لیے یہ تو اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر بات طلاق تک، لڑائی جھگڑوں تک، اور پھر آج کل اس موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں بھاگ کر شادی کرنے کی نوبت آئے گی۔ تو آپ اس طرح کی حرکت اپنے منہ پہ کالک ملنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ عزت سے گھر میں بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کی خوشی کے مطابق شادی کر۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے پھر ہماری غیرت بھی جاگتی ہے، پھر ہم قتل بھی کرتے ہیں غیرت کے نام پہ، پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر تعلقات بھی توڑتے ہیں، خاندانوں کے خاندان بھی ٹوٹتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے بھی کرتے ہیں، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یہ سب صورتحال پیش کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ جو اولاد ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ان کے جو حقوق ہیں، اچھا کھانا، اچھا کھلانا پلانا پہنانا، اسکول پڑھانا، یہ حقوق نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو معلومات کر کے انسان کو ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک دعا سکھلائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ میرے گھر والوں کو، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کہیں یہ نہیں کہا، ابھی آتے ہیں نا سارے امام صاحب، مفتی صاحب، جو بھی کوئی آئے، بزرگ ان سے سلام کرتے ہیں، بچوں کو ملاتے ہیں، دعا کریں اللہ نیک بنا دے۔ بھائی نیکی کی دعا نہ کروائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرائیں کہ اللہ ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ آپ چاہیں میرا بیٹا نمازی ہو جائے، اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ آپ چاہیں میرا بیٹا حافظ بن جائے، اللہ اس کو حافظ بنا دے۔ آپ چاہیں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، اللہ اس کو عالم بنا دے۔ آپ چاہیں کہ میرے بیٹے کا اپنا کاروبار ہو جائے، اللہ اس کو اپنا کاروبار عطا فرما دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ورنہ نیک بنا دیا تو ہو سکتا ہے آپ بستر مرگ پر مر رہے ہوں گے اور آپ کا بیٹا وہ کدھر گیا ہوا ہے جی، معلوم ہو رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ ماں باپ بستر پر ہیں، کدھر گئے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ بھائی آپ نے تو دعا کی تھی کہ نیک بنا، تو نیکی کے کام کے لیے تو چلا گیا، اب آپ کو ضرورت ہے تو وہ ہے نہیں، تو شکوہ کس بات کا؟ تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے پاس موجود رہے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میں نیک بھی خود ہی بن جائیں گے، دنیا بھی خود بن جائے گی، آخرت بھی خود بخود بن جائے گی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، فوت ہو گئے، اللہ جل شانہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے تمام ہماری زندگی میں موجود لوگوں کے حقوق، خصوصاً حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔